بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق فصل فی الغسل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں فصل فی الغسل، یہ فصل غسل کے احکام کے بیان میں ہے۔ غسل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پہلے وضو کے بارے میں بتایا، وضو کے فرائض، سنن، مستحبات تمام جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے۔ اب غسل کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن۔ فرماتے ہیں کہ غسل کے فرض تین ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا پورے بدن کا دھونا، سارے بدن کا دھونا، یہ غسل کے اندر فرض ہیں۔ یہ تین چیزیں احناف کے ہاں فرض ہیں۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ ہما سنتان فیہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں غسل کے اندر سنت ہیں، فرض نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی دلیل دیتے ہیں لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عشر من الفطرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت سے کیا مراد ہے؟ اے من السنت، فطرت سے مراد سنت ہیں کہ 10 چیزیں سنت سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اے من السنت یہ صاحب ہدایہ کے الفاظ ہیں، عشر من الفطرۃ یہ جو ہیں حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں سنت سے ہیں۔ وذکر منہا المضمضۃ والاستنشاق، اور ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا اور ناک میں پانی چڑھانے ذکر فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت ہے۔ وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، اسی وجہ سے تو ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا وضو کے اندر بھی سنت ہیں۔ تو لہٰذا غسل کے اندر بھی ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا سنت ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور دلیل تھا جو ہم نے بیان کیا۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اب یہاں سے ہماری دلیل شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فَاطَّهَّرُوا تو خوب پاکی حاصل کرو، فَاطَّهَّرُوا کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ امر بالاطہار، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطہار کا حکم دیا۔ وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَذَّرَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ، اطہار کہتے ہیں تمام بدن کا پاک کرنا، یہ اطہار ہے۔ إِلَّا أَنَّ مَا تَعَذَّرَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهِ خَارِجٌ، مگر وہ حصہ کہ جس تک پانی پہنچانا مشکل ہو وہ اس حکم سے خارج ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے اندر اطہار کا حکم دیا، اور اطہار کہتے ہیں پورے بدن کو پاک کرنا۔ پورے بدن کا پاک کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، مگر وہ حصہ کہ جہاں تک پانی کا پہنچانا مشکل ہو تو وہ حصہ اس حکم کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ جیسے کانوں کے سوراخوں کے اندر پانی کا پہنچانا یہ مشکل ہوتا ہے، آنکھ کے اندر کے حصے کو دھونا، پانی پہنچانا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا یہ اس حکم میں شامل نہیں ہے۔ ہاں، کلی کرنا، منہ کے اندر کا حصہ دھونا، کلی کرنا، یہ اس کے اندر پانی پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ناک کے اندر پانی چڑھانا، اس کے اندر بھی کوئی مشکل نہیں، یہ اس فرض والے حکم کے اندر داخل ہوں گے، لہٰذا پورے بدن کا دھونا اور کلی اور ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ فرض ہوگا۔ بخلاف وضو کے کہ وضو کے اندر کلی کا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔
اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان الواجب فیہ غسل الوجہ ہے، کیونکہ وضو کے اندر چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ کے اندر حکم دیا کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم اپنے چہروں کو دھوو، اپنے وجہ کو دھوو۔ وجہ جو ہے وہ مواجہت سے مشتق ہے۔ وجہ کہتے ہیں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اور بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ وجہ کے اندر حصہ شامل ہے۔ اور وجہ جو ہے یہ مواجہت سے مشتق ہے۔ مواجہت کہتے ہیں آمنے سامنے ہونا۔ جب دو شخص آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اتنا حصہ چہرے کا وہ مواجہت میں شامل ہوتا ہے۔ مزمزہ اور استنشاق کے اندر مواجہت جو ہے وہ معدوم ہوتی ہے۔ اب ان میں مواجہت ہی نہیں پائی جاتی کہ جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے ہوا، جب دو شخص آمنے سامنے ہوئے تو ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے، یہ وجہ کا حصہ تو آمنے سامنے ہوتا ہے، لیکن منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ یہ سامنے نہیں ہوتا۔ جب یہ وجہ میں داخل ہی نہیں ہے تو پھر یہ مزمزہ اور استنشاق جو ہیں ان کا دھونا واجب بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وضو کے اندر کلی کا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہیں، فرض واجب نہیں ہے۔ باخلاف وضو کے، کیونکہ واجب وضو کے اندر چہرے کا دھونا ہے اور مواجہت ان دونوں کے اندر مزمزہ اور استنشاق میں معدوم ہے۔ والمراد بما روا حالت الحدث، یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی تھی کہ 10 من الفطرت، کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، لہٰذا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے، کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ ان 10 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ اور استنشاق کا بھی ذکر فرمایا تھا، لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث اس چیز کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ کلی کا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کے اندر بھی سنت ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں والمراد بما روا حالت الحدث، کہ مراد اس سے کہ جو روایت کے امام شافعی نے وہ حدث کی حالت مراد ہے، کہ جب وضو کرنے لگے تو اس وقت کلی کا کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ 10 من الفطرت، وہاں پہ جو اس کے اندر مزمزہ اور استنشاق کا ذکر ہے وہاں پہ حدث کی حالت مراد ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ اور استنشاق کو، ان دونوں کو جنابت کے اندر فرض قرار دیا اور سنتان فی الوضو، اور ان دونوں کو وضو کے اندر سنت قرار دیا، بدلیل قولہ علیہ السلام انہما فردان فی الجنابت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزمزہ اور استنشاق دونوں فرض ہیں جنابت میں، سنتان فی الوضوء، اور یہ دونوں سنت ہیں وضو کے اندر۔ تو ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ غسل کے اندر کلی کا کرنا اور ناک کے اندر پانی چڑھانا فرض ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ سنت ہے۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔